بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ہمیں اپنی توحید کی نشانیاں بتلائی ہیں، اور انہی کا تسلسل آج کا ہمارا سبق ہے، جس کا موضوع ہے رب کائنات کی توحید کی کچھ آفاقی نشانیاں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، آیت مبارکہ ہے 45۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی ربک، آپ کے رب کی طرف، کیف، کیسے، مدّ، اللہ نے پھیلایا، الظل، سائے کو، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَجَعَلَهُ، تو اس کو بنا دیتے، ساکناً، ٹھہرا ہوا، ثم، پھر، جعلنا، ہم نے بنا دیا، الشمس، سورج کو، علیہ، اس پر، دلیلا، دلیل، ثبوت، بامحاورہ ترجمہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتے، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بڑا قیمتی جملہ شروع میں ہی ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے من ها هنا شرع الله تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة۔ یہاں اللہ رب العزت کچھ دلائل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں جو اللہ کے وجود کا ثبوت ہیں اور اللہ کی کامل قدرت کی نشانی ہے کہ رب کائنات نے مختلف اور متضاد چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ الم تری الی ربک کیف مد الظل، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ امام سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، ابو العالیہ، ابو مالک مسروق، مجاہد، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، امام ضحاک، امام حسن بصری، امام قتادہ بن دعامہ، امام سدی اور دیگر کبار ہستیاں فرماتی ہیں کہ اس کا تعلق سورج طلوع ہونے سے لے کر، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے، اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سایہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا، لا یزول، وہ سایہ کبھی ہٹتا نہیں، کبھی مائل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی تائید میں سورۃ القصص کی 71ویں اور 72ویں آیت مبارکہ
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، آپ فرما دیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں اگر اللہ تعالی قیامت تک کے لیے رات کو ہی تم پر مسلط کر دیتے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، آپ فرما دیں کہ تم کیا کہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم پر دن ہی مسلط فرما دیتے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کہ اگر سورج طلوع ہی نہ ہوتا تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دن کب آیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بڑی قیمتی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے رکھی، فرماتے ہیں فإن الضد لا يعرف الا بضدہ، کہ کوئی بھی چیز اس کی قدر و قیمت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی ضد، اس کا متضاد ہمارے سامنے آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قتادہ، امام سدی وغیرہ کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ سورج ایک ایسا ثبوت ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کا یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کے سبق میں تفسیر ابن کثیر سے اپنے سبق کا آغاز اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے کمال کر دی ہے، ان کی تفسیر بسا اوقات انسان کو دیگر بہت ساری تفاسیر سے مستغنی کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ایک مناسبت ذکر فرمائی، خاص طور پر امام راضی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے جب تذکرہ کیا ان ظالموں کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیے گئے دلائل سے منہ موڑنے والے ہیں، اور ان کے راستے کے فساد کا بھی تذکرہ کیا، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی وجود پر کچھ دلائل پیش کیے جن کا آغاز اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، اور اس میں دو باتیں رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رب کائنات نے سایوں کو کیسے پھیلا دیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سائے ساکن رہتے، نہ ان میں کمی واقع ہوتی اور نہ اس میں اضافہ ہوتا، نہ سایہ بڑا ہوتا نہ چھوٹا ہوتا۔ امام ابن جریر، امام بغوی مادی قریب میں، امام سعدی، امام ابن عثیمین، امام رسعنی، امام قرطبی، امام علیمی وغیرہ، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، جس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ہر چیز کا سایہ بنا دیا، اور وہ سایہ کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، مائل بھی ہوتا ہے دائیں بائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اس کا ثبوت بنایا کہ سورج کی حرکت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے بھی خاص طور پر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اس پر روشنی ڈالی کہ سورج غائب ہوتا ہے تو سایہ غائب ہو جاتا ہے، اور سورج کے وجود کے ساتھ سائے کا وجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار بھی ہے،
اور رب کائنات کے وجود کی ایک دلیل بھی کہ اللہ کے سوا کون ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اہل علم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے جو کچھ رکھا اس کا رخ کرتے ہیں۔ مزید کچھ امور میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہاں پر ایک عقیدے کی نفی ضروری ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور یہ بات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے معزز خواتین و حضرات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث تو طویل ہے لیکن میں اس میں سے صرف جو محل شاہد ہے وہ ذکر کروں گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں ام المومنین وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ الا کیا، 1 مہینے کا 29 دن گزرے تو میں نے دیکھا اپنے گھر کے باہر ایک سایہ، تو میں پریشان ہو گئی کہ ہمارے گھر کے باہر اجنبی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جبریل امین تو اجازت کے بغیر آ نہیں سکتے، نبی علیہ السلام نے الا کیا ہوا ہے۔ تو کہتے میں نے توجہ کے ساتھ دیکھا، فَإِذَا بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چلا آ رہا تھا۔ اب یہ گواہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میری اور آپ کی ماں ہیں ان کی ہے۔ اب جو اپنی ماں کی بات نہیں مانتا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور سائے کا ذکر پھر رب کائنات نے قرآن میں 1 سے زیادہ مقامات پر کیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الواقعہ کی 30ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور پھیلا ہوا سایہ۔ اب اس پر بھی امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر بات ہے اختصار کے تقاضے یہاں اس ساری کی ساری تفصیل کو بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں کہ سایہ 2 قسم کا ہوتا ہے، اور اس پر بھی پھر ان دونوں اقسام پر اہل علم نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ تو خیر حاصل کلام یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ یہ رب کائنات نے پیدا فرمایا، اور پھر اس سائے کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا۔ چاند کی بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ چاند بذات خود آج کی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ سورج کے تابع ہے، چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے تابع ہوتی ہے۔ تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دراصل اس آیت مبارکہ اور آنے والی آیات مبارکات میں اپنی توحید کے 5 دلائل ہمارے سامنے رکھے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ رب کائنات نے ہر چیز کا سایہ پیدا فرما دیا۔ تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ اس کے مخاطب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دراصل یہ سبق قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ہے کہ دیکھو رب کائنات نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ سایہ ہر چیز کا ہے، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے عمارتیں ہیں، جیسے درخت ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ سایہ مغرب کی طرف طویل ہوتا ہے، لیکن جس حساب سے سورج بلند ہوتا چلا جاتا ہے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، زوال کے وقت بالکل یہ مختصر ہو جاتا ہے، پھر یہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو روک دیتے، لیکن یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو دیکھ کر عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔